शराफे वो शख्स था کہ جو سارا دن شراب پیتا تھا، روز اس کی راتیں شراب خانے میں گزرتی تھی۔ ایک دفعہ شراب کے لیے جا رہا تھا تو ایک کاغذ دیکھا، اس کاغذ کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اس کو اٹھایا، اس کو پاک کیا، دھویا، اور پیسے جو جیب میں شراب کے لیے تھے ان سے خوشبو خریدی، اس اللہ کے نام کو خوشبودار کیا، کسی اونچی جگہ رکھا، شراب خانے میں جا کے کہنے لگا روز ہی آتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، شراب پیتا ہوں، آج ادھار کر لے۔ تو شراب خانے میں اس نے ادھار کر لیا۔ رات کو وقت کے ولی نے، بہت بڑی ہستی نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ جا کے کہہ دو بشر حافی کو تو نے ہمارے نام کی قدر کی، ہم نے تیری قدر کی، تو نے ہمارے نام کو دھویا، ہم نے تجھے گناہوں سے دھو دیا، تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا، ہم نے تجھے ولایت کی خوشبو دے دی، تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا، ہم نے تجھے اونچا کر دیا اور تجھے اپنا دوست اور ولی بنا دیا۔ خواب آیا، جس درویش کو بیدار ہوئے تو کہنے لگے یہ بشر حافی تو شراب کے نشے میں ہر وقت ہوتا ہے، اس کے لیے خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سو گئے، پھر یہی خواب آیا، پھر سو گئے، پھر یہی خواب آیا، تو پھر اٹھے اور شراب خانے میں ان کو تلاش کیا، گھر نہ ملے، شراب خانے میں جا کے باہر سے آواز لگائی بشر میں تیرے لیے ایک پیغام لایا ہوں، اور وہ جھومتے ہوئے جب باہر آئے شراب کے نشے میں، یہ پیغام سنا ہے۔ پیغام سنا تو ایک دم غش کھا کے گر گئے، اور جب اٹھے تو اللہ نے اپنی ولایت کا مقام دے دیا۔ اور حافی کیوں کہتے ہیں؟ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں کے چلنے والے کو، کہ ننگے پاؤں کے چلنے والے کو، یعنی جس جگہ وہ چلتے تھے بکریاں مینگنیاں نہیں کرتی تھی، گدے خچر لید نہیں کرتے تھے، کہ بشر حافی کے چلنے کے راستے ہیں، ہماری وجہ سے اس کے پاؤں خراب نہ ہو جائیں۔ جانور بھی اس کا حیا کرتے تھے، بسم اللہ کی وجہ سے جانور بھی اس کا حیا کرتے تھے۔ یہ جو نقش ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 625 کا نقش، مجھے زندگی کا ایک بہت عرصہ گزر گیا، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں اور اس عمل کو کرا رہا ہوں۔ اس عمل کے لیے باقاعدہ کاغذ چھپا ہے، آپ کے پاس کاغذ کہاں ہے؟ دکھائیں۔ اس کا باقاعدہ کاغذ ہے، یہ لکھا، یہ چھپا ہوا ہے، اور جو ہماری پوری دنیا میں بیٹھے ہیں وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں پورا 625 بار، تاکہ آپ کو خانے پر کرنے میں سہولت رہے اور آپ کو مشکل نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ کو گننا نہ پڑے۔ یہ باقاعدہ آپ کے لیے اس کا انتظام کیا ہے۔ میری کوشش یہی ہے ہر آنے والے کو سہولت کے طور پہ ہر چیز دے دی جائے، یہی کوشش ہے۔ یہ عمل بہت طاقتور عمل ہے، اور یہ عمل بہت حیرت انگیز عمل ہے، بہت حیرت انگیز۔ آج ہم کریں گے، ہمارے اور پیکج بھی ہیں، اس کو عمل کو ہم عمل میں لائیں گے۔ سارا سال آپ حضرات انتظار کرتے ہیں، اور سارا سال کے بعد اس عمل کو، اس میں بڑی طاقت ہے۔ لیکن ایک بڑی خاص بات ضرور کہوں گا، آپ کہیں بھی بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے میں عمل کر رہے ہیں، اور آپ کا ساتھ تعلق تسبیح خانے کے ساتھ ہے، آپ کا اتصال تسبیح خانے کے ساتھ ہے، آپ کی نسبتیں تسبیح خانے کے ساتھ ہیں، وہ انفرادی عمل نہیں ہوگا، وہ اجتماعی عمل ہوگا، اور اس اجتماعی عمل کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ ہے۔ اس کی طاقت اور تاثیر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس کی طاقت اور تاثیر۔ یہ جو آپ مل بیٹھ کے عمل کریں گے، اس کی طاقت اور تاثیر، اس کا گمان اور خیال نہیں کر سکتے کہ اس کی طاقت اور تاثیر کیا ہوگی۔ ہم سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائیں، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے کرام میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا۔ بکری کی کوشش ہے آپ کے ساتھ منت کر کر کے چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرے، جیسے مریض کی منت بھی کرتے ہیں، خوشامد بھی کرتے ہیں، کہتے میرا دل نہیں چاہتا، اسے پتہ ہے اگر نہیں کھائے گا نڈھال ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا، اور بیمار تو پہلے ہے، اور بیماری اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، تو اس لیے پھر کیا کرتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کی درخواست اس کے سامنے کرتے ہیں، اور منت خوشامد اور درخواست کرنے کے بعد اس بندے کو پھر غذا کھلاتے ہیں۔ ہم سارے مریض ہیں، ہم سارے مریض ہیں، اب کئی منتیں کرتا ہے، چیزوں کا اہتمام خود کر کے دیتا ہے،
خود کر کے دیتا ہے. کہنے لگا میری تختی نہیں ہے. اس نے کہا تختی میں اس کو گاچنی لگا دیتا ہوں. کہہ رہی میری پین میں سیاہی نہیں کہ میں بھر دیتا ہوں. کہنے لگا میری قلم ٹوٹی ہوئی ہے میں چھیل دیتا ہوں. میرے بستے کا قاعدہ پھٹا ہوا ہے میں نیا لا دیتا ہوں، الف انار والا قاعدہ. اس نے کہا ہر چیز آج وہاں تیگو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، آج وہاں تیگو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، عذر میرے قتل میں اب لائیں گے کیا؟ جب جل گیا ہے پیرہن تو دل بھی جل گیا ہوگا، کوریتے اور راکھ جستجو کیا ہے؟ کہنے لگا میں روز جاتا تھا، کہتا تھا میں مجھے قتل کرو، میں آپ کے لیے مرنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ جان دینا چاہتا ہوں. تو کہتا میرے پاس تلوار نہیں ہے. پھر ایک دفعہ میں تلوار لے گیا تو تلوار لینے کے بعد کہنے لگا کفن کہاں سے لاؤں گا؟ پھر آج کہنے لگا آج وہاں تیگو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، آج تلوار بھی ہے اور کفن بھی ہے، عذر میرے قتل میں اب لائیں گے کیا؟ ہاں حضرت ناسے مجھے فرمائیں گے کیا، حضرت ناسے مجھے فرمائیں گے کیا، زخم بھرنے طرف ناخن نہ بڑھائیں گے کیا؟ مجھے کہتا ہے اپنے ناخن میرے کاٹ دیے تو زخم کو چھیل دیتا ہے، ادھر زخم بھریں گے ادھر ناخن بڑھائیں گے. میں ان زخموں کو تیری یادوں میں کبھی جانے نہیں دوں گا، نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے. زخم بڑھنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کائنات کے پوشیدہ راز ہوتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے مجھے ایک جن ملا، ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے مجھے ایک جن ملا، وہ بہت طاقتور جن تھا، بہت طاقتور جن. تو کہا کہ تو نے یہ طاقت تو اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے، لیکن مزید یہ طاقت کیسے حاصل کی دی ہے، کیسے حاصل کی ہے؟ اس جن سے پوچھا تو اس نے بڑا مختصر جواب دیا. کہا کہ میرے دادا نے کہا بیٹا فلاں غار میں جا اور غار میں جا کے فلاں غار میں چلا کر. تو کہا میں اس غار میں گیا، میں نے چلا کیا اور مجھے فرمان لگا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلا کر. کہا کہ غار کے ہر پتھر کو میں نے لے کے ہر پتھر پہ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا. میری زندگی کا ایک وقت گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا. اب عالم یہ ہے میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ کیمیا بن جاتے ہیں، وہ کیمیا بن جاتے. بہت بڑا راز ہے جو ابکری نے کھولا ہے 625 بار کا. آپ ابکری سے یہ راز دعویٰ نہیں کرتا. ابکری سے پہلے آپ کہیں سوشل میڈیا میں ابکری نے جب سے یہ راز 625 بار لوگوں کو دیا ہے، اس سے پیچھے کسی سوشل میڈیا میں مجھے شاید نہیں ملا. میری تلاش میں کمی ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا. ایک راز ہے جو لے کے اپنے ساتھ چلے جاتے تھے. پاکستان کی ایک بہت بڑی دربار ہے، میرا وہاں جانا ہوا تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے 625 دفعہ بسم اللہ نیٹ پہ ڈال دیا. میں جن لوگوں کی خدمت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے ڈالا. کہا یہ عام لوگوں کو نہیں دینا تھا، ہمارا یہ خاندانی راز چلا آ رہا ہے اور ہم خاندانی راز ہمارے ساتھ ہے، ہم عام لوگوں کو نہیں دیتے اور عام لوگوں تک اس کا نظام نہیں ہے، ہم نہیں دیتے. مجھے سندھ میں رانی پور میں گیا تو ایک سندھ میں میرے ساتھ سندھ کے کچھ بڑے لوگ تھے، مخلصین تھے، ہمارا قافلہ تھا. وہاں ایک دربار پہ گئے تو ان کے گدے نشین کے ہاں ہماری ملاقات طے تھی. جب وہاں گئے تو وہاں ایک پیر صاحب بیٹھے تھے، حقہ پی رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ابکری والے پیر آئے ہیں، لاہور والے. ایک دم ملے، کہنے لگے آپ نے ہمارا راز عام کر دیا. اور وہ شیخ ابن عربی کا جو شجرہ ہے وہ میں نے نیٹ پہ ڈالا. کہا ہمارا یہ صدیوں اور نسلوں کا راز تھا، آپ نے اتنا اس کو عام کر دیا. اور کچھ الفاظ اور بھی کہے کہ ایسے لوگوں کو عام کر دیا جو جن کی حیثیت نہیں تھی یا جن کو یہ نہیں ملنا تھا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے یہ ٹھیک ہے عام کیا ہے، لیکن میرا یہ مطابق میرے کملی والے کا ہر فرد خاص ہے. اس نے کہا تھا یہ خاصوں کے لیے ہے، عاموں کے لیے نہیں ہے. لیکن میں کہا میرے مدینے والے کا ہر امتی خاص ہے اور میرے مدینے والے کے ہر امتی کی اللہ کی بارگاہ میں حیثیت ہے کلمے پڑھنے والے کی، اس لیے میں نے اس کو عام کر دیا. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ابکری نے عام کی اور عام لوگ اس کو اپنے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں یا اپنی خاص کتابوں میں بیازوں میں لکھتے ہیں یا پھر اپنے خاص کوئی بندے ہوں ان کو دیکھے جاتے ہیں. انہی رازوں میں یہ 625 بار بسم اللہ کا راز ہے، انہی رازوں.
625 بار بسم اللہ کا راز انہی رازوں میں سے ہے، انہی رازوں۔ فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، مستند روایات سے بیان کر رہا ہوں، ایک دھماکہ ہوا، ساری کائنات نے سنا، اور اللہ کے آسمان میں سے ایک دروازہ کھولا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں ایک نعمت ملی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا، پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تھی، شیطان نے چیخیں ماری، دیواروں کے ساتھ ٹکرے ماری، اپنے بال نوچے اور اپنے سر پہ راکھ ڈالی، اور یہ کہا کہ آج وہ چیز نازل ہوئی ہے جو انسانیت کے لیے نفع مند ہے، اے کاش یہ نازل نہ ہوتی۔ میں نے روایت کا مفہوم بتایا آپ کو، اے کاش یہ نازل نہ ہوتی۔ اتنی عجیب و غریب چیز، طاقتور چیز، اور لوگوں کو، انسانوں کو مل گئی۔ شیطان رویا، جاگ رہے، خیال کرنا بارش ہو رہی ہے، کہیں ہمارا برتن الٹا نہ ہو جائے، کہیں ایک قطرہ بھی نہ، بارش کا خیال، بارش ہو رہی ہے رحمتوں کی، برکتوں کی، اللہ کے نام کی، کہیں ایسا نہ ہو سو جائیں برتن الٹا ہو اور ایک قطرہ بھی اس میں نہ جائے، وہ خدا نہ خواستہ آئے ہیں کہیں خالی نہ چلے جائے۔ اللہ آپ کو ہرا بھرا رکھے، اللہ سب کو ہرا بھرا رکھے، سب کی خیر، سب کا بھلا۔ یہ چھوٹے عمل ہیں اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ تاثیر ہے، یہ چھوٹے عمل ہیں، ان کی زندگی میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ کہنے لگے کہ میں مکلی کے قبرستان میں ایک عمل کر رہا تھا، اور اس کے ہر عمل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تھا، سورۃ فاتحہ کا عمل کر رہا تھا، اور اس کے ہر سورۃ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تھا۔ کہا کہ میں کئی دن ہو گئے پڑھ رہا تھا، دن رات ایک کر کے پڑھ رہا تھا، سناٹا تھا، ویرانہ تھا، بچھو اور سانپ تھے، بھیڑیے گیدڑ تھے، عجیب و غریب بلائیں تھیں، لیکن یہ کلام خود میری حفاظت کر رہا تھا۔ اور کہا کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے، میں ان سے باتیں کرنے لگا، ایسی میٹھی باتیں، میرے سارے غم کو دھو دیا، میرے سارے دکھ کو دھو دیا، ایسی میٹھی باتیں۔ تو کہا کہ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں وہ تیرا ساتھی ہوں جس کو تو تلاش کر رہا تھا، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اصلی وجود ہوں، وجود ہوں خود، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اصلی وجود۔ وہ صاحب کہنے لگے میں اتنا عرصہ وہ غذائیں، پھیکی غذائیں، بالکل ایسی چیزیں کھا کھا کے میرے جی میں آیا کہ میں کچھ جا کے اچھی چیز کھاؤں۔ چلا چونکہ مکمل ہو گیا تھا، اس کی تاثیر بھی مل گئی تھی، کہنے لگا میں جا کے وہ چیز کھاؤں۔ کہا کہ میں شہر کی طرف چلا، پیدل چل رہا تھا، آگے کچھ چھوٹے چھوٹے کھوکے تھے جن پہ ربڑی لکھی ہوئی تھی، اور کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ ربڑی دو، ان کے پاس مٹی کا کوزہ تھا، انہوں نے ڈال دی، کاغذ رکھ کے اوپر دھاگا لپیٹ دیا۔ کہا مجھ سے صبر نہ ہوا کہ میں کہیں دور جا کے کھاؤں، میں ساتھ ہی بیٹھ گیا، اور جب میں نے کھایا دیکھا تو وہ تو ساری چینی تھی اور میرے ذوق کے خلاف تھی۔ اور کہا کہ پھر میں نے کچھ 2 بچے جا رہے تھے، میں نے ان کو دے دیا، وہ خوشی خوشی لے کے چلے گئے، میرے ذوق میں تھا کہ میں شاید کچھ کھاؤں۔ تو عجیب و غریب عمل ہے، بہت انوکھا عمل ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے پتا چلا کہ فلاں جگہ کچا قلعہ ہے، اور اس کچے قلعے میں لوگ جا کے عمل کرتے ہیں، تو میں جا کے وہاں کچے قلعے میں بیٹھ گیا، ہر طرف ویرانی تھی، ہر طرف حیرانی تھی، اور ہر طرف وحشت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے وہاں 40 دن بیٹھنا تھا، اور 40 دن کے بعد پھر اس عمل کی تاثیر ملنی تھی۔ تو 40 دن پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے اس کی کوئی تاثیر نظر نہ آئی۔ تو کہا میں آ رہا تھا، 40 دن کا مجاہدہ، ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، اور 40 دن کا مجاہدہ جسم نڈھال ہو چکا تھا، عمل پورا کر کر کے آتے آتے آگے دیکھا ایک بابا جی ہیں، بڑے کمزور، بڑے ضعیف، بہت زیادہ، اور ان کے پاس گٹھڑی ہے، اور وہ بیچارے گرتے پڑتے اس گٹھڑی کو اٹھائے جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔ کوئی میرے جی میں آیا ان کی گٹھڑی میں لے لوں، پر جو گٹھڑی لی تو ایسے تھا جیسے اس میں تو پتھر ہیں اور میری جان جائے۔ کیوں؟ میں تو پہلے نڈھالیوں کا مارا ہوا تھا، 40 دن کے مجاہدوں کا، 40 دن کی چلوں کا، اور 40 دن کی جو ہے کوئی خوراک نہیں، کوئی غذا نہیں، اور دن رات کی میری پڑھائی تھی، اور دن رات کی میری مشقت تھی۔ کہنے لگا پہلے ہی میں بہت زیادہ نڈھال ہو چکا تھا۔ کہا کہ میرے جی میں آیا پھینک دو، بابا دعائیں دے رہے تھے، میرے جی میں آیا پھینک دو۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا بابا جی کہاں پہنچانا ہے؟
کہا بیٹا اسٹیشن پہ پہنچانا ہے، اور اسٹیشن تو بہت دور تھا، گرتا پڑتا گیا اسٹیشن پہ، میں جی میں آیا بابا جی یہاں پہنچا دوں، کہنے لگے نہیں اس کے پار پہنچانا ہے۔ کہا میرے ایک ایک تن میں جو دکھن تھی جو اور بڑھ گئی، اور میری نڈھالیاں، میری کمزوریاں اور میرے جسم کی وہ اور بڑھ گئی، لیکن منزل پہ پہنچ کے میں نے بابا جی کو وہ گٹھڑی دی، بابا جی بھی ساتھ چل رہے تھے، اور چلتے چلتے بیٹھ گئے۔ تو میں جانے لگا، کہنے لگا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے کیا کرنے آئے تھے؟ میں نے بابا جی یہاں کچھ اللہ کا نام لینے آیا تھا، اس کی تاثیر مل جائے، اس کا کمال مل جائے، یہ آیا تھا۔ کہا کہ اتنی مشقت؟ میں نے کہا بابا جی، اس نے کہا بابا جی اتنی مشقت کے بعد ہی تو سنا ہے کچھ ملتا ہے۔ کہا تو جیسے کئی آئے تھے، آخری وقت یہی گٹھڑی والا ہوتا ہے، کئی میری گٹھڑی پھینک کے چلے گئے، جو پھینک کے چلے گئے تھے خالی گئے، تو نے گٹھڑی کو منزل تک پہنچائی، میں اس عمل کا موکل ہوں۔ کہاں میری گٹھڑی کو لے کے چلتے تھے، یہ میری گٹھڑی آخری آزمائش ہوتی تھی اس عمل کی، آخری آزمائش ہوتی تھی اس عمل کی، اور میں ہر عمل کرنے والے کو ملا، ہر عمل کرنے والے کو ملا، اور اس گٹھڑی میں پتھر ہی پتھر ہیں، نڈھالیوں کا، کمزوریوں کا، مجھے بھی پھینک جاتے تھے، گٹھڑی کو پھینک جاتے تھے، پھر جا کے کہتے تھے ہم اس پرانے قلعے میں چلا کر کے آئے، ملا کچھ نہیں، آخری وقت یہی ملنے کا تھا۔ ہاں، عمل کبھی کبھی امتحان بھی لیتا ہے، عمل کبھی کبھی آزمائش بھی لیتا ہے، عمل کبھی کبھی ترقی آزمائش بھی لیتی ہے، کبھی امتحان بھی لیتی ہے، انسان پر اس امتحان کو اپنے لیے ناگواری سمجھتا ہے، اسی ناگواری کے پس پردہ میں زندگی کی ترقیاں بڑی ہوتی ہیں، اسی ناگواری کے پیچھے زندگی کے بڑے بڑے عروج اور زندگی کے بڑا بڑا کمال اور حیرت انگیز روح کی دنیا، من کی دنیا، کمال کی دنیا، وجد کی دنیا، وجدان کی دنیا پڑی ہوتی ہے۔ ہاں، کیا میں ہنس کو ہر کو ملتا ہوں، اور جب ملتا ہوں اور یہی گٹھڑی اٹھواتا ہوں اور سب کو اسٹیشن کا کہتا ہوں، سب چھوڑ کے چلے گئے، سب پھینک کے چلے گئے، میں گٹھڑی پہ بیٹھ جاتا تھا، وہ چلے جاتے تھے، پھر لوگوں کو کہتے تھے ہم گئے تھے، ہم گئے تھے، ہمیں ملا کچھ نہیں۔ وہ چھوٹا سا امتحان کا جو وقت ہے نا، وہی ساری چیزوں کا نچوڑ ہے، سمجھ لیں خزانے کی وہی چابی تھی، میں چابی دینے کی کوشش تو کرتا ہوں، پر میری چابی کے پیچھے پتھروں کی گٹھڑی ہوتی ہے، میری چابی کے پیچھے پتھروں کی گٹھڑی ہوتی ہے۔ اجمیری مال میں آئے ہیں چھوٹی موٹی ناگواریاں، میرے خیال میں تو وہ بھی نہیں ہے، وضو خانے بھی وسیع ہیں، بیت الخلاء بھی وسیع ہیں، اور صفائی کرنے والے، خدمت کرنے والے آپ کے کھانے کے لیے، آج بھی میں مسلسل مشورے میں بیٹھا رہا کھانے اور لنگر کے لیے، تو کوئی پتھر کی گٹھڑی یہاں تو مجھے نظر نہیں آئی، آپ کو کہیں آئی ہو تو بتا دیں۔ آج جی کو پکارتی دو سانپ نکلے، وہ بیچاری گو تھی، وہ بیچاری ڈر رہی تھی، مجھے تو کہیں پتھر کی گٹھڑی نظر نہیں آئی۔ پر یاد رکھیے گا، پتھر کی گٹھڑی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مشقت ہو جاتی ہے۔ ایک درویش کہنے لگے میں حج پہ گیا اور مجھے شاہی طور پہ حج پہ بلایا گیا، شاہی اعزاز کے ساتھ، تو میں نے کہا اس دفعہ میں شاہی اعزاز کے ساتھ جا رہا ہوں، سنا ہے حاجی کو کوئی نہ کوئی ایک آزمائش اور مشقت آ ہی جاتی ہے، جو ہی اس کی قبولیت کی کنجی اور چابی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ میں پھر حج کرتے کرتے ایک لمحہ ایسا آیا جہاں میں جو رولا اور جو میرے اوپر آزمائش آئی، وہ سارے شاہی اعزاز کہاں اور میں کہاں، اور میں جو گھوما اور پھرا اور میرا انگ انگ ٹوٹا اور میرا اندر سب کچھ ختم، تو بعد میں احساس آیا حاجی کے لیے کوئی لمحہ ایسا اللہ خود لاتے ہیں، حاجی کے لیے میرا اللہ خود ایسا لمحہ خود لاتے ہیں کہ حاجی تیری حج اس کے بغیر قبول نہیں، یا اس کے بغیر تو ہمارے قرب کو نہیں پہنچ سکتا، قریب سے قریب تر نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہاں تو کوئی پتھروں کی گٹھڑی مجھے حجویری محل میں نظر نہیں آئی، پر اللہ پاک کریم ہے، اللہ بغیر پتھروں کے گٹھڑی کے بھی تو عطا کر سکتا ہے۔ یوں کہا ہم مجاہدہ نہ مانگے، ہم قربانی نہ مانگے، آ جائے تو اس پہ صبر کریں، پر مانگے نہ، آپ پتھروں کی گٹھڑی نہ مانگتے، کمزور ہیں ہم تو،
میرے اوپر آ جائے تو شاید میں بھی نہ اٹھا سکوں. ہم پتھروں کی گٹھڑی نہ مانگیں. پر اللہ پاک بعض اوقات کبھی کھانے کبھی پینے میں، کبھی کانوں میں کوئی بندہ بدگمانیاں ڈال دیتا ہے، کبھی کانوں میں شک ڈال دیتا ہے، کبھی وسوسے ڈال دیتا ہے. یہ اندر سے وسوسے اور بدگمانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ساری بعض اوقات پتھر کی گٹھڑیاں ہی ہوتی ہیں. کوئی دنیا کا بندہ کہہ دیتا ہے کہاں گئے تھے، کہاں رہے، کہاں پھنس گئے، کیا یہ زندگی ہے؟ یہی زندگی ہے، یہی بیٹھ کے تم گھر نہیں کر سکتے تھے، یہی بیٹھ کے تم آن لائن نہیں کر سکتے تھے. یہ لوگوں کی باتیں بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی پتھر کی گٹھڑیاں ہیں ہمارے دور کی. پر اللہ نے جو منزل دی ہے تسبیح خانے کی، ابکری کی، اور اللہ نے جو راہیں دی ہیں ابکری کی اور تسبیح خانے کی، میرے مطابق یہ منزل، یہ راہیں، یہ راستے ہیں بہت زبردست. کیا خیال ہے؟ آپ یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے آپ کو کن راہوں پہ لگا دی ہے. آپ یہ دیکھیں کن راستوں پہ لگا دی، کن راہوں پہ لگا دی، کن راستوں پہ. میں کھڑا تھا یہاں تو کنات کے پیچھے نا یہ جو تمبو لگے ہیں دیواریں، اس کے پیچھے کچھ لوگ جا رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے اللہ والے راستہ دے دو، ہٹ جاؤ، یوں کر دو. میں نے کہا ایک اپنے ساتھ، میں نے کہا یہ کچھ چھوٹی بات ہے، لوگوں کے منہ میں اللہ تو آیا کسی نام سے، کسی بہانے سے. یہ بھی کوئی تھوڑی بات تو نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کیا اللہ اوپر بیٹھا نہیں جانتا کہ یہ میرے بندے لوگوں کو کیا نام سنا رہے، کیا نام دے رہے، لوگوں کو کیا نام بتا رہے؟ یہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں. میرا اللہ ساری نعمتیں، ساری عطائیں، ساری چیزیں، سارے راز خوب جانتا ہے. یہ تحفے مل رہے ہیں. یہ بس ایک بات پھر کہوں گا، ہاں میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں حج پہ جانے کا موقع ملا. اونچی ہوٹل پہ بیٹھا تھا، غالباً اس کی 48ویں یا 50ویں منزل تھی. پہاڑ مکہ کے نیچے نظر آ رہے تھے. میں نے کہا پہاڑوں تم نے ابو جہل کو تو دیکھا ہوگا نا، اور پہاڑوں تم نے بلال کو بھی دیکھا ہوگا. پہاڑوں یہ بتاؤ، ابو جہل کی ہر نظر اعتراض کی نظر تھی. جاگ رہے سو رہے؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی جاگ رہا اسے محبت پیار سے جگا دے. آپ کے ساتھ اگر کوئی جاگ رہا اسے محبت پیار سے جگا دے. سو نہیں رہا، وہ جاگ رہا ہے. ابو جہل نے ہر نظر اعتراض کی نظر تھی، ہر چیز کو اعتراض کی نظر سے دیکھا. نظر کا فرق ہے نا، نظر کا فرق ہے. اور بلال نے ہر نظر کو محبت کی نظر سے دیکھا. اس نے ہر نظر میں اعتراض ہے، جہاں سے کوئی چیز ملی اعتراض ہے، کوئی انداز ہے اعتراض ہے، کوئی چیز ہے اعتراض ہے. قرآن نے، آقا کے فرمان نے ابو جہل کے بولوں کو، اس کے انداز کو، اس کی زندگی کو بیان کیا. اعتراض ہی اعتراض ہے، شک ہی شک ہے، بدگمانی ہی بدگمانی ہے، وسوسے ہی وسوسے ہیں. اس کی زندگی میں ایک بلال تھا جس نے حضور کو دیکھا اور محبت اور عشق کی نظر سے دیکھا. ابو جہل گالی بن گیا، بلال نعمت اور سعادت بن گئے. ایک وہ بھی ہے جس نے دیکھا ہی نہیں، وہ حضرت خواجہ اویس کرنی ہے، دیکھا ہی نہیں. حضور کے نام پہ سسکتا رہا وہ درویش، تڑپتے رہے، حضور کے نام کے لیے مچلتے رہے، دیکھا ہی نہیں ہے اور بن دیکھے عشق کی منزلیں طے کر گئے. ایک وہ انداز بھی ہے، ایک وہ ہے جو اعتراض ہی اعتراض ہے، اعتراض ہی اعتراض ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی میں ایک درویش تھے، ان پہ حال آ گیا، غربت کا، تنگ دستی کا، فاقے کا حال آ گیا. تو آخر کار اتنا ہو گیا کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی لونڈی کو کہا اگر میں تجھے بیچ دوں تو بھی اچھی جگہ چلی جائے گی، 2 وقت کا کھانا تجھے کشادہ مل جائے گا، اور تیرے پیسوں کی وجہ سے، تیرے جو پیسے ملیں گے مجھے، اس کی وجہ سے میرا بھی کچھ 4 دن اچھے گزر جائیں گے. تو لونڈی کہنے لگی، توجہ طلب بات ہے، توجہ کیجیے گا. لونڈی کہنے لگی حضرت آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، بیچ دیں، پر ایک درخواست ہے، کسی ایسے بندے کے ہاتھوں بیچیں جو مجھے عبادت میں رکاوٹ نہ ڈالے، عبادت اور تسبیح میں خلل نہ ڈالے. تو سوچتے سوچتے کہنے لگے اس وقت خواجہ غریب نواز نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے ہاں تجھے بیچ دیتا ہوں، بڑے اللہ کے پہنچے ولی ہیں. لونڈی کہنے لگے وہ اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے، میں نہیں مانتی. کہا تو وہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ کہا مجھے ان پہ 3 اعتراض ہیں. اب وہ اعتراض غور سے سنیں، مجھے ان پہ 3 اعتراض ہیں. سب سے پہلے وہ لنگر کا
کھانا کھاتے ہیں، لنگر تو مساکین فقراء کا حق ہے، اللہ کا دوست حلال کھاتا ہے، وہ لنگر میں تو مساکین کا حق کھا رہا ہے۔ دوسرا، میں نے آج تک انہیں کسی روگ، تکلیف، پریشانی میں اور کسی عارضے میں مبتلا نہیں دیکھا۔ یہ تکلیفیں، پریشانیاں تو انبیاء کو آئیں، کیا وہ نبیوں سے بڑھ کے ہیں؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ میں نے آج تک ان کی تعریفیں ہی سنی ہیں، ان کے بارے میں اعتراض، گالیاں، قصے، کہانیاں، شک، وسوسے، لوگوں کی باتیں نہیں سنی۔ اعتراض تو انبیاء پہ ہوا، خود خدا پہ ہوا، وہ اللہ نبی سے بڑھ کے ہیں، میں نے آج تک ان کی تعریفیں ہی سنی ہیں، مجھے وہ اللہ کے ولی نظر نہیں آتے۔ 3 اعتراض کیے، پھر سنیں۔ پہلا اعتراض، فقراء کے لنگر میں سے کھانا کھاتے ہیں۔ دوسرا اعتراض، سارا جہان ان کی تعریف کرتا ہے، کوئی ان پہ اعتراض نہیں کرتا، بہتان، شک، وسوسہ، گالی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے آج تک انہیں صحت مند دیکھا ہے، خوشحال دیکھا ہے، صحت مند دیکھا ہے آج تک انہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کے بعد اس کا سوال کا جواب انہی سے جا کے ہی لیتے ہیں، جیسے وہ فرمائیں گے ویسے کریں گے، کیونکہ جو درویش ہوتا ہے وہ حقیقت تک پہنچتا ہے، سنی سنائی پہ عمل نہیں کرتا۔ اس نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں چل پڑے حضرت کی بارگاہ میں، حضرت سے جا کے یہی عرض کیا کہ حضرت میرے اوپر حال آ گیا ہے غربت کا، تنگ دستی کا، جاگ رہے ہیں؟ میرے اوپر حال آ گیا ہے غربت کا، تنگ دستی کا۔ تو میں نے اس لونڈی سے کہا ہے میں تجھے بیچ دیتا ہوں، تو کہنے لگی کسی اللہ والے کے ہاتھ۔ جب میں نے آپ کا نام لیا تو اس نے 3 اعتراض بیان کیے۔ پوچھا کیا؟ کہا آپ لنگر کا کھانا کھاتے ہیں، اور دوسرا سب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور تیسرا آپ کو کوئی روگ نہیں ہے۔ کہا ان سوالوں کا جواب کل دوں گا۔ میں نے اپنی زندگی کوئی اوقات مقرر کیے ہیں، کچھ وقت لوگوں کو اللہ سکھانے میں اپنے تسبیح خانے، آستانے، خانقاہ میں دیتا ہوں، اور کچھ وقت گھر کو، کچھ وقت روزی کو میں لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، اور وہ لکڑیاں جو ہے پھر بیچتا ہوں۔ آپ ایسا کرنا، فلاں وقت میں شہر کے دروازے پہ آ جانا، جب میں آؤں تو میرے پیچھے چلتے آنا، بولنا نہیں ہے۔ اب یہ لکڑیاں کاٹ کے فلاں وقت میں آئے، جب آئے تو لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، کیا اللہ کے دوست ہیں، لکڑیاں کاٹ کے لکڑ ہارے ہیں، خود اپنی روزی روٹی کرتے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نظر نہیں۔ کسی نے کہا کیا یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، اتنا بڑا لنگر ان چھوٹے لکڑ ہارے سے ہو سکتا ہے؟ یہ دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لوگوں کو یہ لکڑیاں کاٹنا دکھاتے ہیں۔ کسی نے دھول، کسی نے پھول، کسی نے اعتراض، کسی نے تعریف، مختلف لوگوں کے تبصرے سنتے سنتے جب وہ لوڈی پہنچی تو کہنے لگے حضرت ایک سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے، میں نے آج تک آپ کی تعریفیں ہی سنی تھی، آج پہ اعتراض نہیں سنا تھا۔ 2 سوالوں کا جواب فرمایا، 2 سوالوں کا جواب میرے اور اللہ کے درمیان تھا، وہ یہ ہے کہ میں جتنا بھی لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، بیچتا ہوں، میں نے اللہ سے برکت مانگی ہوئی ہے۔ کیا مانگی ہے؟ بولیں تو صحیح، مجھ تک تو آواز نہیں آئی۔ میں نے اللہ سے برکت مانگی ہوئی ہے، یا اللہ اس توڑی میں تو اپنے غیب کے خزانے سے برکت عطا فرما۔ تو کہا اللہ پاک نے اتنی برکت دی ہے، میں بھی کھاتا ہوں، لنگر کو کھلا سمجھ کے چھوڑ دیا، اور جب یہ کیڑا مجھے کاٹتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تلوار کا وار ہوتا ہے، اور اگر یہ نیچے گر جاتا ہے پھر اس کو اٹھا کے یہاں رکھتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ نے تیرا رزق جہاں رکھا ہے، یہ ناسور ہے، یہ روگ ہے، خاموشی سے سنبھالے پھر رہا ہوں۔ کہا یہ 3 سوالوں کا جواب ہے، یہ میرے اور اللہ کے درمیان تھا، میرے اور اللہ کے درمیان تھا۔ زندگی میں سفر طے کرنا ہے روحانیت کا، وہ ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ کبھی کوئی کانٹے تیری دامن میں اٹکیں گے، کبھی پھول ہوں گے، پھولوں کو بھی چھوڑ، کانٹوں کو بھی چھوڑ، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ یہ سفر طے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یہ زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ ان مبارک کلمات کو اپنی دل کا حصہ، اپنی جان کا حصہ، اپنے جذبوں کا حصہ، اپنے من کا حصہ بناتے ہوئے زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔
نہیں ہو ہی جائے گا. آج میں بیٹھا تھا, کچھ مخلص مجھے بتا رہے تھے فلاں فوت ہو گیا, چہرہ سامنے آیا, فلاں فوت ہو گیا. میں نے کہا یاد نہیں, فلاں فوت ہو گیا, فلاں فوت ہو گیا. ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے, ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. پر یاد رکھیے گا, یہ تسبیح خانے کی محبتیں, یہ تسبیح خانے کا فیض, یہ تسبیح خانے کی خیریں, یہ جو موتی چن چن کے جا رہے ہیں, یہ موتی چن چن کے جا رہے ہیں. اور اب تک ابکری تسبیح خانے کے بہت موتی چنے ہیں. ہر موتی آبدار ہے, ہر موتی چمکدار ہے, ہر موتی قبروں کو روشن, دل کو روشن, زندگی کو روشن, من کو روشن, صحت کو روشن, اور زندگی کے ایک ایک انگ کو روشن کر دینے والا ہے. یہ وہ نعمت ہے, یہ وہ سعادت ہے جو ابکری سے آپ پا چکے ہیں اور ہمیشہ پا رہے ہیں. بس قدردانی چاہیے. الحمدللہ آپ قدردان ہیں, قدردانی چاہیے. روح کی دنیا سے, روحانیت کی دنیا سے, عمل کی دنیا سے, عملیات اور تعویذات کی دنیا سے ایسے دور ہوئے, اور یہ ہم نے کسی اوروں کے حوالے کر دیے. ایسے دور ہوئے کہ بڑوں کی کتابوں میں اس کے حوالے مستند ثبوت موجود ہیں, اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا. اپنی ناواقفیت کی بنیاد پہ, آپ ایک بات کہہ رہا ہوں, ناواقفیت کی بنیاد پہ ہم کتنی بڑی ہستیوں پہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں, اور اس کا کتنا گھاٹا ہوتا ہے, اور اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. کتنی بڑی ہستیوں پہ ناواقفیت کی بنیاد پہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں. یہاں آئے ہیں, یہاں کے ایک ایک قدم میں آپ تھوڑے دنوں کے بعد مانوس ہو جائیں گے. تھوڑے دنوں کے بعد نہیں, تھوڑے لمحوں کے بعد. کیا خیال ہے, صبح آئے تھے, کل آئے تھے, مانوس ہو گئے. انسان بھی اجنبیت کا شکار ہوتا ہے. پہلے کوئی چیز آئے تو اجنبی اجنبی سی لگتی ہے, پھر جاتے ہیں تو آنسو بہاتے جاتے ہیں. دل ایسا لگتا ہے کہ آنسو بہاتے جاتے ہیں, پھر بندے مانوس ہو جاتے ہیں. آپ مانوس ہو گئے ہیں, آپ کا دل یہاں لگا ہے. یہاں محبت کے لمحے ہیں, یہاں محبت کی گھڑیاں ہیں, یہاں محبت کے بول ہیں, یہاں محبت کے لقمے ہیں, یہاں محبت کے گھونٹ ہیں. اور یہ جو آپ نے نقش کا عمل کیا, تعویذات کا چلا گاہوں میں کیا نہیں کیا, اللہ ناصری, اللہ, ہاں میرا اللہ میرا ہر وقت مدد کر رہا. جنات نے حملہ کیا, میرا اللہ نے مدد کی. جس کا اللہ مددگار ہے, جنات ہاریں گے, اللہ ہارے گا. جادو نے حملہ کیا, نقش اللہ کے کلام ہیں, حروف مقطعات کے نقش ہیں, اور میں نقش پھیر کے کہتا ہوں اللہ ناصری. جادو ہارے گا, اللہ ہارے گا. جنات, نظر بد, حاسدوں کا حسد, لا علاج بیماریاں, میرے اوپر سخت بندشیں لگی ہوئی ہیں, وہ بندشیں ہاریں گی. اللہ کا نام جیتے گا. اللہ کے نام میں سدا عزت, اللہ کے نام میں سدا طاقت, اللہ کے نام میں سدا تاثیر, اللہ کے نام میں سدا کمال ہے. ساری جیتے اللہ کے لیے, سارا ناز اللہ کے لیے, سارا نیاز بندے کے لیے. اللہ کی نعمتیں, اللہ کی رحمتوں سے سارا کام ہوگا, اور ہو گیا. یہ تو آپ نے بہت طاقتور عمل کیا ہے. دن میں چند بار کریں, لیکن روزانہ جب تک حجویری محل میں ہے, اور یہ سارا سال ہوتا رہے گا انشاءاللہ, روزانہ حجویری محل میں ہے, اس عمل کو کرنا نہ چھوڑیے گا. اس عمل میں بڑی طاقت ہے. یہ نقش, تین رنگ کے اپنے بدن پہ پھیرے, چہرے پہ اور یعنی پیشانی پہ اور سینے پہ پھیرے, اور پھیرنے کے بعد 3 بار کیا پڑھا, اللہ ناصری, اللہ ناصری. پتہ نہیں کیوں آج آپ سے باتیں کرنے کو دل کر رہا. مجھے روز اس کے غم میں یوں ساری رات کرنا, کہیں چپ کے رونا, کہیں دل سے بات کرنا. اور باتیں کرنے کو دل اس وقت کرتا ہے جب مجمع کی سچی طلب ہو, جب مجمع کی سچی طلب ہو, جب مجمع کی سچی طلب ہو. آپ کی لگتا ہے سچی طلب ہے, اور سچی طلب ہے, اور سچا جذبہ ہے. اب دعا کریں اللہ مجھے بھی دے دے, اللہ میری نسلوں کو بھی دے دے. جب اس جسم سے سانسیں نکل رہی ہوں تو فرشتے بھی کہہ رہے ہوں یا اللہ یہ مخلص تھا, کیونکہ مخلص ہونے کا فیصلہ اسی وقت ہوگا کہ یہ اندر سے جھوٹا تھا یا سچا تھا, کھوٹا تھا یا کھرا تھا, یہ تاریخ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا, دکاندار تھا یا ایماندار تھا. یہ موت 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 بتائے گی. اس سے پہلے مجھ جیسا بندہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں میری ہر بات میں خلوص ہے, کیسے کہہ سکتا ہوں؟
پر جو راہیں آپ چن چکے ہیں، جو راستے آپ چن چکے ہیں، جن راہوں کا آپ نے انتخاب کیا ہے، راہیں بڑی سچی ہیں، اور راہیں اللہ سے ملاتی ہیں، اس کے حبیب سے ملاتی ہیں، مسنون دعاؤں سے ملاتی ہیں، مسنون کلمات سے ملاتی ہیں، اور مسنون لفظوں سے ملاتی ہیں وہ راہیں۔ راہیں بڑی سچی، راہیں بڑی سچی۔ آج صبح آپ نے سورج کو دیکھ کے عمل تو کیا ہوگا، اور یا وہابوں کا عمل۔ زندگی میں کچھ وقت ایسا بھی ہو کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، بس میں اور اللہ ہوں، میں اور اللہ ہوں، ہر چیز کو چھوڑ میں اور اللہ ہوں۔ یہ آج کا دن، جمعے کا دن بڑا سعادت مند گزرا، اور آپ اور اللہ کی نعمتیں، رات نفل بھی پڑھے ہوں گے، اور 4 سجدے اور 4 نعمتیں، 4 سعادتیں، وہ نفل بھی آپ نے پڑھے ہوں گے۔ آج سارا دن درود پاک تو پڑھا ہو، کون سا درود ذرا سنائیں؟ اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. پڑھا نا؟ کتنا پڑھا؟ جتنا پڑھا اتنا بتائیے گا۔ 8,000 اور کس نے؟ 6,000 اور 5,000، 4,000 کی آواز آئی ہے، 4,500 اور 6,500، 10,000، 9,000، 3,000۔ آپ سوچیں، آپ کی اگر ساری آج کی روزی روٹی مزدوری 3,000 1,500 جمع کریں تو یہ تو کام لاکھوں سے آگے نکل رہا ہے، اور صرف آپ نہیں، مستورات ہیں، اور پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے۔ احسان دانش کہنے لگا کہ دلی کی جامع مسجد کے سامنے ایک بابا جی بیٹھے ہوتے تھے، وہ پاؤں سے معذور تھے، پولیو کی وجہ سے پیدائشی معذور تھے۔ ایک بابا جی بیٹھے ہوتے تھے، بابا جی، تو وہ بچے ان کے ساتھ تھے، تو بچوں کو وہ سکھاتے تھے جیب تراشی، جیب کاٹتے تھے۔ تو شام کو سب بچے جمع ہوتے تھے، اور ان کے سامنے جو آج کا پیسہ ہوتا تھا رکھتے تھے، اور کہتے دیکھو حلال کھانا ہے، ایمانداری سے کھانا ہے، جو بھی لائے ہو سامنے رکھ دو، اس میں سے ایک پیسہ نہیں کھانا۔ پھر وہ بچوں میں بانٹ دیتے تھے، سب میں، خود نہیں رکھتے تھے، بڑے ایمان والے تھے۔ ہفتے کے بعد معذور تھے، کسی بچے کے کندھے پہ بیٹھ کے خود کسی کی جیب تراش کے لاتے تھے، خود کھاتے تھے، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے۔ ہفتے کے بعد معذور تھے، کسی بچے کے کندھے پہ وہ لاد کے لے جاتے تھے، وہ دوسروں کی جیب سے خود لاتے تھے، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، وہ کہتے تھے حق کسی کا نہ کھاؤ۔ ایک دفعہ نا ایک بچے نے 2 روپے دیے، ان میں وہ ظالم آدمی جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، اتنے 2 روپے دیے۔ اس نے کہا استاد جی، پھر مارتے تھے استاد جی، بہت مارتے تھے۔ انہوں نے کہا استاد جی اللہ کے واسطے، واقعہ یہ ہوا، میں نے آج ایک انگریز کی جیب سے پیسے نکالے، پیسے بہت زیادہ تھے، خیال آیا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے امتی کی جیب سے آپ کے امتی نے پیسے نکالے، کہیں میرے حضور کو شرمندگی نہ ہو، اس لیے میں نے پھر اس کی جیب میں پیسے واپس ڈالے، میرا فن ہے۔ پھر ایک مسلمان کی جیب سے پیسے نکالے تو یہ 2 روپے ہی تھے، انہوں نے کہا زندہ باد، یہ ایمانداری ہے۔ خود معذور آدمی تھے، اور وہ خود کسی کے مار کے نہیں کھاتے تھے، جو ہوتا تھا بچوں میں پھر آپس میں تقسیم کر دیتے تھے۔ روز پوچھتے تھے تو کتنا لایا، تو کتنا، جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آج کی ہم نے کتنی کمائی کی، آپ کہتے ہیں اتنی کمائی، وہ کہتا ہے اتنی کمائی، وہ کہتا ہے، تو پھر وہ ان میں تقسیم کر دیتے تھے۔ بابا جی خود بہت ایمان والے تھے، وہ کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے ہم ایک دفعہ دلی گئے، نئے جوتے سلوائے، میرے ساتھ انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے نئے جوتے سلوائے، بہترین نئے کپڑے بنائے، اور ہم کچھ دوست دلی پھرنے گئے، ٹرین جاتی تھی، تو کہنے لگے کہ ایک بندہ آیا، کہنے لگے بھائی کہاں سے آئے ہو، کہنے لگے ہاں تم لوگ بہت اچھے ہو، دیکھو خیال کرنا یہاں جو ہے بہت زیادہ
ٹھگ ملیں گے. وہ بڑا بھلے مانس آدمی تھا. کہنے لگا دیکھو خیال کرنا ٹھگ ملیں گے اور تمہاری چیزوں کو تمہیں لوٹیں گے. لوٹنے کے طریقے ایسے بچنا, یہ لوٹنے کا طریقہ اس سے بچنا.